بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کے علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کے آج کی ویڈیو میں ہم سید الاعظم بنت نفس ابن ابو القاسم کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں بھائیوں، سید الاعظم بنت نفیس ابن ابو القاسم 13ویں صدی کی ایک قابل ذکر خاتون صوفی اور دانشور تھی، جو بنیادی طور پر اندلس کے عظیم صوفی مفکر ابن عربی کے مابعد الطبیعتی تحریروں کے ساتھ گہری وابستگی کے لیے مشہور تھیں۔ بغداد میں پیدا ہوئی، جو عباسی خلافت کا مرکز تھا اور قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا میں فکری، روحانی اور ثقافتی زندگی کا ایک پھلتا پھولتا مرکز۔ سید الاعظم نے شدید روحانی اور فلسفیانہ سرگرمیوں کے دور میں زندگی گزاری، اگرچہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش تاریخی ذرائع میں درج نہیں ہے، لیکن ان کی علمی سرگرمی اور اثر و رسوخ اسے 13ویں صدی میں نمایاں کرتا ہے۔ ان کی سب سے نمایاں علمی شراکت مشاہد الاسرار القدسیہ، مقدس اسرار کے غور و فکر پر ان کی تفسیر تھی، جو ابن عربی کی تحریر کردہ ایک پیچیدہ روحانی تصنیف ہے جو الہی حقیقت اور صوفیانہ تجربے کی باطنی جہتوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس گہرے متن کے ساتھ ان کی مصروفیات نے اسے اپنے وقت کی ان چند خواتین میں سے ایک کے طور پر نشان زد کیا جنہوں نے صوفی مابعد الطبیعات پر ایک مفصل اور بامعنی تبصرہ لکھا، جس سے وہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت بن گئی۔ ست نام ست الاعظم بذات خود گہری ثقافتی اہمیت رکھتا ہے، ایک اعزازی لقب ہے جو اکثر معزز خواتین کو دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خاتون یا مالک، جبکہ الاعظم غیر عربوں یا فارسی ورثے کے حامل افراد کے حوالے دے سکتا ہے، حالانکہ اس کے معاملے میں یہ نسلی اشارے کی بجائے خاندانی یا علاقائی عہدہ ہے۔ اس کا پورا نام سید الاعظم بنت النفیس ابن ابی القاسم اس کے نسب کی عکاسی کرتا ہے اور اسے ایک علمی گھرانے میں رکھتا ہے۔ بغداد، جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، نہ صرف ایک سیاسی دارالحکومت تھا بلکہ صوفی سرگرمیوں، فلسفیانہ تحقیقات اور مذہبی گفتگو کا مرکز بھی تھا۔ شہر میں متعدد صوفی رہائش گاہیں، اسکول، مدارس اور لائبریریاں تھیں جہاں علماء اور علم کے متلاشی جمع ہوتے تھے۔ اسی فکری طور پر متحرک اور روحانی طور پر بھرپور ماحول کے اندر ہی سید الاعظم نے اسلام کی صوفیانہ راستے کے بارے میں اپنی گہری معلومات اور بصیرت پیدا کی۔ اس کا سب سے مشہور کام ابن عربی کی مشاہد کی تفسیر نہ صرف اس کے مواد کے لیے بلکہ اس کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ ایک خاتون جو اسلامی تاریخ کی سب سے پیچیدہ اور قابل احترام صوفی فلسفیوں میں سے ایک کی تحریروں کے ساتھ براہ راست مشغول اور ان کی ترجمانی کرتی ہے۔ ابن عربی کی تحریریں ان کے مابعد طبیعتی گہرائی، لسانی پیچیدگی اور فلسفیانہ باریک بینی کے لیے مشہور ہے، ایسی خوبیاں جو انہیں جدید ترین علماء کے لیے بھی مشکل بنا دیتی ہیں۔ یہ کہ سید الاعظم نے نہ صرف اس مواد کو پڑھا اور سمجھا بلکہ اس نے اپنی تفسیر بھی تیار کی۔ اس کے علمی صلاحیت اور روحانی فضیلت کا گہرا ثبوت ہے۔ انہوں کی تفسیر مشہد کی گہری ذاتی اور غور و فکر سے پڑھنے کی عکاسی کرتے ہیں، جس سے وہ الہی وحدت، بصیرت علم اور نفس کی اندرونی جہتوں جیسے تصورات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صوفی علمی روایت میں خواتین کے لیے ایک منفرد جگہ بنائی، جس میں اگرچہ خواتین سنتوں اور صوفیوں کو شامل کیا گیا تھا، لیکن شاذ و نادر ہی خواتین کو
متنہ مبصرین اور مابعد الطبیاتی مفکرین کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ سیت الحجم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ یہاں انہوں نے روحانی گفتگو کے مرد اور خواتین دونوں حلقوں سے مشغول رہی۔ ان کی فکری اور روحانی اثر ان کے فوری سیاق و سباق سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کی تفسیر کی کاپیاں صوفی علماء اور شاگردوں میں گشت کرتی رہی۔ اگرچہ انہوں نے کوئی رسمی صوفی ترتیب قائم نہیں کی، لیکن ان کی تحریروں نے ابن عربی کے افکار کی وسیع تر تفہیم میں حصہ ڈالا اور ایک بڑی حد تک مردوں کی اکثریت والی ادبی روایت میں ایک نادر نسائی تناظر فراہم کیا۔ ان کا انتقال 13ویں صدی کے آخر میں بغداد میں ہوا، حالانکہ ان کی موت کی صحیح تاریخ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ زیادہ تر تاریخی واقعات اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا انتقال ابن عربی کی مشہد پر تفسیر مکمل کرنے کے بعد ہوا، غالباً 1200 عیسوی کے آخر میں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مداحوں اور طالب علموں نے بغداد میں ان صوفی برادریوں کے قریب ایک مزار بنا کر ان کی یاد کو عزت بخشی، جس کی وہ زندگی دوران وابستہ رہی تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مزار کا صحیح مقام بغداد کے پرانے صوفی حلقوں میں ہے، جہاں حالانکہ صدیوں میں سیاسی ہلچل اور شہری تبدیلیوں کی نے آج اس جگہ کو کم نمایاں کر دیا ہے۔ مزار کو غالباً ان کی تعلیمات کے پیروکاروں نے بنایا تھا۔ مزار کو غالباً اس کے تعلیم کے پیروکاروں نے بنایا تھا، طلباء اور مداح جنہوں نے ان کی شناخت کی روحانی گہرائی اور علمی قدر کو تسلیم کیا۔ یہ ممکن ہے کہ مزار کے قیام کو صوفی لاجر کے حمایت حاصل تھی، جنہوں نے اسے ابن عربی کی فکر کی روحانی رہنما اور ترجمان کے طور پر دیکھا۔ آج ست الاعظم کی یاد اسلام کی فکری اور صوفیانہ تاریخ میں خواتین کے کردار کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کھڑی ہے۔ ان کی زندگی اس جدید غلط فہمی کو چیلنج کرتی ہے کہ اسلامی اسکالرشپ اور صوفی فلسفہ صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ مشاہد پر اپنی تفسیر اور بغداد میں اپنی روحانی موجودگی کے ذریعے اس نے گہرے غور و فکری جرت اور صوفیانہ بصیرت کا ایسا ورثہ چھوڑا ہے جو صوفی راستے پر علم حاصل کرنے والوں کو اب بھی ترغیب دیتا ہے۔ ان کا مزار ان کی شراکتوں اور روحانی تعظیم کا ایک پرسکون عہد نامہ ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی سیدہ عائشہ بنت یوسف البانیہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔